پاکستان کی حکومت، فوج اور عوام عالم اسلام کا عظیم اثاثہ ہے۔ ایران، پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کی ذمہ داری ہے کہ عالم اسلام میں اتحاد کے لیے کام کریں۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری محسن رضائی کا وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں بڑا بیان۔ کہا کہ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل پہلے سے کہیں زیادہ فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ علاقائی پیش رفت کے حوالے سے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ محسن نقوی نے اس سے قبل ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی۔ ایرانی صدر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ مشترکہ تعاون کی راہ ہموار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ This agreement is a natural step in the long-standing brotherly relations among the three countries, and it displays our resolve for sharing the burden of regional peace and security. The agreement is purely defensive in nature and allows unified efforts to confront threats and security challenges to the member states. مکہ معاہدہ بڑا واضح ہے۔ ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا۔ مکہ معاہدے پر قومی قیادت یا ریاستی اداروں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ یہ معاہدہ خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے اور اس کا مقصد خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی کی ہفتہ وار پریس بریفنگ بتایا، معاہدہ تینوں ممالک کے برادرانہ تعلقات میں اہم پیش رفت ہے۔ اسلام آباد مذاکرات فریقین کی رضامندی سے کسی بھی وقت دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ اسلام آباد MOU سے متعلق پاکستان کی پوزیشن واضح ہے۔ پاکستان امن کے لیے پر امید ہے۔ پاکستان ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بحر احمر میں تجارتی جہاز پر حملے کے افسوسناک واقعے میں 3 پاکستانی شہری جاں بحق، 1 زخمی۔ پاکستان کا گہری تشویش کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ جاں بحق پاکستانی شہریوں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان تجارتی جہاز پر حوثی حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ تجارتی جہازوں پر ایسے حملے بے گناہ انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کو متعلقہ حکام سے فوری رابطہ اور ضروری اقدامات کی ہدایت کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو مشرق وسطیٰ کا بدماش قرار دے دیا۔ ایک بار پھر آبنۂ ہرمز پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ ہم آبنۂ ہرمز پر کنٹرول برقرار رکھیں گے۔ ایران سے متعلق صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ ایران کے فوجی تنخواہوں سے محروم ہیں۔ پاسداران انقلاب بری طرح تباہ ہو چکی، اب فرار ہو رہی ہے۔ ایران صرف باتیں کرتا ہے، عملی طور پر کچھ نہیں کر سکتا۔ ایران کو خطرہ ہوا تو عالمی انفراسٹرکچر خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محبی نے خبردار کر دیا۔ ایران پر مسلط کردہ جنگ کے بعد اب ایک بھی امریکی بحری جہاز خلیج فارس میں موجود نہیں۔ جنگ میں ایران کے رد عمل نے دشمن کو نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ایران پر مسلط جنگ کے وقت خلیج فارس میں امریکہ کے 30 سے 40 جنگی جہاز تھے۔ 7 لاکھ بچوں کو میرٹ پر لیپ ٹاپ دیے۔ ماضی میں اس بات پر رشوت دینے کا طعنہ دیا جاتا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نوجوانوں کے عالمی دن کے موقع پر تقریب سے خطاب۔ نوجوانوں کے لیے پہلی امپلائمنٹ پالیسی اور ہر سال اسٹارٹ اپس کے لیے 10% کوٹا مختص کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا کہ لوگوں کے لیے لیپ ٹاپ صرف مشین ہوگی، ہمارے لیے لیپ ٹاپ مشن ہے۔ آزاد کشمیر گلگت میں دانش اسکولز قائم کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا مائک گرنے پر دلچسپ تبصرہ۔ بولے 12 سال پہلے مکے مار کر مائک گرا دیتا تھا، اب مکے مارے بغیر ہی مائک گر جاتے ہیں۔
فکر نہ کرو، اب یہ موقع دشمنوں، غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے ہیں۔ عالمی تجارت میں پاکستان کی ایک اور بڑی تاریخی فتح، باسمتی چاول پر بھارتی اجارہ داری کی کوشش ناکام۔ آسٹریلوی عدالت کا فیصلہ پاکستان کے حق میں آ گیا، تسلیم ہو گیا کہ باسمتی چاول پاکستان میں بھی پیدا ہوتا ہے۔ آسٹریلوی عدالت کا بھارتی ادارے کو قانونی اخراجات ادا کرنے کا حکم۔ بھارتی اپیٹا کی آسٹریلیا میں باسمتی سرٹیفکیشن ٹریڈ مارک رجسٹریشن کی درخواست بھی مسترد۔ پاکستان عالمی منڈیوں میں باسمتی پر بھارتی اجارہ داری کی کوششوں کی مخالفت جاری رکھے گا۔ فیصلہ پاکستانی کاشتکاروں اور برآمد کنندگان کے لیے اہم کامیابی ہے۔ حکومت نے پیٹرول معمولی سستا اور ڈیزل مہنگا کر دیا۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 94 پیسے کی کمی، ڈیزل کی قیمت میں 54 پیسے اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت 324 روپے 98 پیسے اور ڈیزل کی نئی قیمت 382 روپے 79 پیسے مقرر کر دی گئی۔ سندھ پولیس نے کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا۔ میر رضا کا پہلا پوسٹ مارٹم کرنے والے ایم ایل او کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ڈاکٹر اسامہ نے میر رضا کے پوسٹ مارٹم میں غلطیاں کی تھیں۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر اسامہ انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کا تفتیشی عمل میں کوتاہیوں کا اعتراف، کہا کوئی بھی اس غفلت میں ملوث پایا گیا تو اسے کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا۔ ہم سب ایک ہی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور جوڈیشل سسٹم میں ایک دوسرے سے منسلک ہیں، اس لیے ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا اور انہیں سختی کے ساتھ نبھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اپنا کام ٹھیک نہیں کیا تو سب کا نقصان ہوگا۔ میر رضا نے 3:57 پر آن لائن ٹیکسی رائڈ بک کی۔ 4:09 پر میر رضا کی رائڈ شروع کی۔ میر رضا علی کو لوکیشن پر چھوڑنے والے آن لائن ٹیکسی ڈرائیور احسان اللہ کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا۔ بتایا خالد بن ولید روڈ سے طارق روڈ اور وہاں سے بہادر آباد گئے۔ میر رضا نے سفر کے دوران کسی کو فون نہیں کیا۔ میر رضا کو جہاں چھوڑا وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ میر رضا کے قرض کی تفصیلات بھی سامنے آ گئیں۔ تفتیشی ذرائع سے بول کو معلوم ہوا کہ میر رضا نے 10 افراد سے مجموعی طور پر 5 کروڑ روپے لے رکھے تھے۔ تفتیشی ٹیم نے قرض دینے والوں سے پوچھ گچھ کا فیصلہ کر لیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔